بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، جہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 فریقوں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن اور سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو، اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ کیونکہ خیبر سازشوں کا گڑھ اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کا مرکز تھا، اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ علم اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینہ میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں رسول اللہ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تک و دو کی، چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان کہیں زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے کے لیے شمال کا راستہ اختیار کیا، یعنی مدینہ کے بجائے شام کی جانب سے داخل ہونے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس حکمت عملی سے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات کو بالکل ختم کر دیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ بنو غطفان نے مسلمانوں کے لشکر جنرال کو دیکھا، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے یہود کی کسی قسم کی مدد سے بالکل انکار کر دیا اور واپس الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ خیبر کے واقعات آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔